ویڈیو کا مقصد ہرگز ہماری عدلیہ کی توہین نہیں ہے، لیکن یہ میں ضرور کہتا ہوں چونکہ ابھی ہم تاریخ نمٹا کے آئے ہیں تو عدالت سے آپ بخوبی واقف ہیں۔ عدالت میں محترم عادل صاحبان ہی بیٹھتے ہیں، اور محترم عادل صاحبان کا لفظ میں انہی عادل صاحبان کے لیے استعمال کر رہا ہوں جو کہ عدل کر سکتے ہیں۔ اگر کوئی عدل نہیں کر سکتا تو وہ میرے لیے کسی طوائف خانے کے دلال یا کسی طوائف سے اور کسی لعنتی سے کم نہیں ہے۔ عدالت کا مقصد انصاف دینا ہوتا ہے، نہ کہ تاریخ دینا۔ ہماری جو تاریخ تھی وہ تقریباً کئی مہینوں سے وہ تاریخیں چل رہی ہیں، اور مسئلہ اتنا سا ہے کہ ہم پہ ایک فیک ایف آئی آر لانچ کی گئی تھی جس کے تمام تر ثبوت ہمارے پاس مطلب ٹھوس ثبوت ہیں، اور ہم قسمیہ اور حلفیہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم اس میں بے گناہ ہیں، حتیٰ کہ مدعی مقدمہ بھی یہ جانتا ہے کہ اس نے جھوٹی ایف آئی آر درج کی ہے، لیکن محض وہ عدالت کے ذریعے انتقام لینا چاہتا ہے۔ اور عدالت بھی وہ کہ جو اس کے انتقام لینے کے لیے اس کے ساتھ سراپا کڑی ہوئی ہے، تاریخ پہ تاریخ دیے جا رہی ہے۔ ورکر میرا ہرگز یہ مقصد نہیں تھا ویڈیو ریکارڈ کرنے کا کہ مجھے انصاف ملے۔ انصاف تو خیر مل ہی نہ ملے، آپ بخوبی واقف ہیں، لیکن میری ویڈیو ریکارڈ کرنے کا مقصد یہ تھا کہ آپ کو بھی پتہ چلے کہ ہمارا جو عدلیہ کا نظام ہے وہ کس طرح سے شفافیت کے ساتھ انصاف دلاتا ہے۔ ایک لمحے کے لیے سوچئے کہ ایک غریب جس کے پاس پیسے ہی نہ ہوں عدالت جانے کے، اس کا کوئی قتل ہو جاتا ہے تو وہ بھلا کیسے عدالت میں مقدمہ دائر کر سکتا ہے؟ اس ڈر کے مارے بھی وہ نہیں کر سکتا کہ عدالت نے تو تاریخ ہی دینا ہوتی ہے بجائے انصاف دینے کے۔ میں نے اس چھوٹی سی عمر میں اس معاشرے سے بہت کچھ سیکھا ہے، اور ابھی بھی میری جستجو ہے کہ میں کچھ سیکھتا رہوں، جس کے لیے میں مختلف وسائل کا استعمال کرتا ہوں، چاہے وہ سوشل میڈیا ہو، چاہے وہ میڈیا ہو، یا پھر کتابیں ہوں۔ میری کوشش ہوتی ہے میں کچھ نہ کچھ سیکھ سکوں۔ میں اکثر شفیق راؤ صاحب کی پوسٹیں وغیرہ دیکھتا ہوں، جس کا میں کافی فین بھی ہوں۔ تو صبح عدالت آتے ہوئے اس کی میں نے ایک پوسٹ دیکھی جس کو میں کوٹ کرنا چاہوں گا۔ اس نے لکھا ہے، جس طرح عدلیہ سے بڑے بڑے لوگوں کو رہائی مل رہی ہے، میرا پیسوں پر ایمان پختہ ہو رہا ہے۔ پاکستان کی عدلیہ میں صرف 3 ججز ایسے گزرے ہیں جنہیں انتہائی دیانتدار جج مانا جاتا ہے۔ پہلے نمبر پر اس نے جو نام دیا ہے وہ ہے جسٹس کارنیلس کا، جو کہ ایک عیسائی تھا، اور دوسرے نمبر پر جس جج کا نام اس نے کوٹ کیا ہے اس کا نام ہے جسٹس رانا بھگوان داس، جو کہ ہندو تھا، اور تیسرے نمبر پر جس جج کا نام ادھر کوٹ ہوا ہے وہ ہے جسٹس دوراب پٹیل، جو کہ پارسی مذہب سے تعلق رکھتا تھا۔ اور نیچے یہ بھی لکھا ہے کہ باقی مسلمان ججوں کو آپ خوب جانتے ہیں۔ عدلیہ کا وقار اپنی جگہ، میں ہرگز ان کی توہین کا ارادہ نہیں رکھتا۔ میرے لیے جیسے کہ پہلے ہی میں نے عرض فرمایا کہ سب میرے لیے انتہائی معزز ہیں، پر معزز وہ ہیں کہ جو انصاف کر سکیں، جو عدل کر سکیں۔ اگر کوئی عدل نہیں کر سکتا تو وہ عادل نہیں، وہ آگے خود آپ اس کے لیے کوئی لفظ چن سکتے ہیں۔ ہم پہ جو استغاثہ دائر کیا گیا تھا اس کی جو انیشیل ڈیٹ تھی وہ تھی 26/7/2021، جس کے بعد ہمیں صرف چارج آف فریم جو ہم پہ ہوئی تھی وہ 25/9/2021 کو ہوئی تھی۔ اس میں صرف محترم جج صاحب نے یہ پوچھا تھا کہ آپ نے یہ جرم کیا ہے یا نہیں کیا۔ اس کے بعد نیکسٹ ڈیٹ ہمیں ملی تھی 25/10/2021، جس میں کوئی بھی کارروائی عمل میں نہیں لائی گئی تھی۔ اس کے بعد ہمیں نیکسٹ جو ڈیٹ ملی وہ تقریباً 2 ماہ بعد 1/12/2021 کی ڈیٹ ملی، اس پر بھی کوئی کارروائی عمل میں نہیں لائی گئی۔ اس کے بعد جو نیکسٹ ڈیٹ ملی وہ تھی
2 फरवरी 2022 यानी आज का दिन जिस दिन हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, और आज भी बदकिस्मती से कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई। और हमें जो नेक्स्ट डेट दी गई है वो है 13 अप्रैल 2022। लम्हे के लिए आप सोचिए कि अगर कोई मुलजिम, हम इस मुकदमे में मुलजिम हैं, तो एक मुद्दई के लिए आप सोचें कि अगर कोई मुद्दई कोई दावा या कोई इस्तिगासा या कोई एफआईआर लॉन्च करता है, तो अगर उसे 3-4 महीने बाद तारीख़ मिलती हो और उस पर कोई कार्रवाई भी अमल में ना लाई जाती हो, तो फिर वो बदकिस्मती से क्या कर सकता है? सिर्फ़ उसके पास एक ही ऑप्शन रहता है कि वो या तो सुलह कर ले और या फिर तारीख़ें ही भुगतता रहे। तो बतौर एक मुलजिम हमने इस्तदा करने की कोशिश की कि जो कार्रवाई है वो जल्द अज जल्द मंतक़े इंसाफ या मंतक़े अंजाम तक पहुँचे, क्योंकि मुलजिम को तो नहीं चाहिए कि वो अपील करे कि मुझे आप जो फ़ैसला है वो आप जल्दी सुनाएं, क्योंकि मुलजिम को तो ये डर होता है कि मेरे ख़िलाफ़ फ़ैसला आ जाएगा। लेकिन हम फिर भी चाह रहे हैं कि इंसाफ तो पता नहीं मुमकिन है भी सही इन अदालतों से या नहीं है, लेकिन कम अज़ कम इन तारीख़ों से तो जान छूट जाए। बेशक वो हमें बग़ैर किसी जुर्म सरज़द किए गुनहगार ही ठहराते हैं तो ठहरा दें, लेकिन हमें तारीख़ के बजाय इंसाफ चाहिए और हमें ये तारीख़ें नहीं चाहिए, हमें अदालत से इंसाफ चाहिए। और बतौर एक सोशल वर्कर मुझे अक्सर लोगों ने बताया कि आप कुछ भी ना करें, वीडियो वगैरह रिकॉर्ड ना करें। बहुत से दोस्तों के साथ मैंने मशवरा भी किया था, उनका ये इसरार था कि आप वीडियो रिकॉर्ड ना करें क्योंकि आपका मसला क्लियर है, आप अनकरीब आपका जो है फ़ैसला हो जाएगा। लेकिन मैं चाहता था कि आपको भी निज़ाम अदल का पता चले और मेरे वज़ीर आज़म को, जो कि कानूनी इस्लाहात के नाम पर रोना रोते हैं, उनको भी पता चले कि हमारे मुल्क का कानून किस हद तक नाकारा है और किस हद तक वो फ़ैसला देने की अहलियत रखता है। बहुत से लोगों के दुखड़े अदालतों के बारे में बहुत हैं, लेकिन वो इस बात से डरते हैं कि कहीं तौहीन अदालत ना हो जाए। लेकिन मैं कसम खा के कहता हूँ कि जहाँ तौहीन रिसालत करने वाले को कोई कुछ ना कहता हो, वहाँ तौहीन अदालत मेरे लिए कुछ भी नहीं है। मेरे लिए अपने नबी, अपने रसूल की तौहीन करना हरगिज़ बर्दाश्त नहीं। उस पे बेशक काफिर या मुश्रिक जो भी हो, वो कम अज़ कम ये इल्ज़ाम नहीं लगा सकता कि उन्होंने किसी के साथ किसी किस्म की भी ज़्यादती की थी, बल्कि वो रहमतुल लिल आलमीन थे। लेकिन जो अदलिया, जो लोग इंसाफ नहीं कर सकते, उनके ख़िलाफ़ बोलना अगर जुर्म है तो ये जुर्म मैं कर रहा हूँ। और बेशक अगर ये मुझे जेल भेजते हैं या किधर भी भेजते हैं तो मैं जिहाद समझकर ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। आगे फ़ैसला आप ख़ुद कीजिए।